دوستان عزیز، ہمارا ایک ٹاپک چل رہا تھا وضو اور سائنس۔ اس میں ہم نے وضو کی حکمتیں، ہاتھ دھونے کی حکمتیں، کلی کرنے کی حکمتیں، مسواک کرنے کی حکمتیں اور ناک کے اندر پانی ڈالنے کی حکمتیں یہ ہم نے بیان کی ہیں۔ آج ہم یہ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ چہرہ دھونے کی کیا حکمت ہے، کیا فائدے ہیں چہرہ دھونے کے۔ کیونکہ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کی آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مختلف کیمیائی مادے سیسہ وغیرہ میل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمتے رہتے ہیں۔ اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھوں کو کئی طرح کی امراض لگ سکتی ہیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر نے ایک مقالہ لکھا جس کا عنوان یہ تھا، آنکھ، کان اور آنکھ، پانی اور صحت۔ اس میں اس نے اس بات پر زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو، ورنہ خطرناک بیماریاں تمہیں لگ سکتی ہیں۔ چہرہ دھونے سے منہ پر کیل جو نہیں ہوتے، کیل وغیرہ جو ہوتے ہیں عموماً ہو جاتے ہیں، یہ نہیں نکلتے یا کم نکلتے ہیں، زیادہ نہیں نکلتے۔ ماہرین حسن و صحت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر طرح کا لوشن، کریم وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ آج کل جو چل رہا ہے کہ یہ چھائیاں ختم کرنے والا ہے، یہ جس چہرے کو صاف کرنے والا ہے، تو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہے۔ وضو کر لیجیے۔ امریکن کونسل فار بیوٹی کی سرکردہ ممبر بیچر نے کہا کہ کیا خوب انکشاف کیا اس نے، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کیمیائی لوشن کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، کسی لوشن کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے، نہ گولڈ پرل کی، نہ اور جو بھی بن چکے ہیں اس وقت کریم، تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہ 5 وقت جب وضو کرتے ہیں تو ان کا چہرہ دھل جاتا ہے، اور دھلنے سے کئی ایک بیماریوں سے یہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بار بار دھویا جائے۔ الحمدللہ ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ مسلمان 5 وقت رب کے حضور جب سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ پاکی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو وضو میں چہرہ دھونے سے چہرے کا مساج بھی ہو جاتا ہے، جب ہم اس طرح ہاتھ پھیرتے ہیں تو مساج بھی ہو جاتا ہے۔ خون کا دوران چہرے کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، جب ہاتھ پھیرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے، میل کچیل بھی اتر جاتی ہے اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندھا پن سے بھی تحفظ ملتا ہے، اس کے لیے بھی ایک ماہر کا قول نقل کرتے ہیں، آنکھوں کے ایسے ایک مریض کی طرف توجہ دلانا آپ کی مقصود ہے کہ جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلی یعنی اصلی تری کم یا ختم ہو جاتی ہے اور مریض آہستہ آہستہ اندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر یہ جو پھیونیاں ہیں ان کو وقتاً فوقتاً تر کیا جائے تو اس خوفناک مرض سے جو ہے وہ تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں انہیں بار بار تھوڑا تھوڑا اس طرح دبایا جائے تو اسے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ وضو کرنے والا منہ دھوتا اور اس طرح ان پھیونیاں تر ہو جاتی ہیں، تر ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں تر ہو جاتی ہیں۔ جو خوش نصیب اپنے چہرے پر داڑھی سجا لیں، حضور کی سنت مبارک جو ہے اپنے چہرے پر سجا لے تو وہ سنیے اس کے لیے کیا فضائل ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل
کہتا ہے کہ منہ دھونے سے داڑھی میں الجھے ہوئے جراثیم بہہ جاتے ہیں۔ ایک تو نا بغیر داڑھی کے، وہ کہتا ہے کہ جب بغیر داڑھی کے جو انسان ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ مرضی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب جراثیم آتے ہیں ڈائریکٹ جو ہے اس کے چہرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے منہ پر حضور کی سنت مبارک داڑھی شریف ہو، وہ جراثیم اس کی داڑھی میں لگ جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی ساتھ دھلتی ہے تو وہ جراثیم اس داڑھی سے نیچے گر جاتے ہیں، اس لیے اس کا منہ جو ہے ان خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مزید داڑھی میں پانی کی تری کے ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں، تھائرائیڈ گلینڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ داڑھی کی فضیلت ہے کہ ایک تو اس سے تری سے گردن کے جو یہ پٹھے ہیں ان میں جو مضبوطی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور گلے کے امراض سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ آگے ہے جی کونیاں دھونے کی حکمت کیا ہے۔ کونیوں پر 3 بڑی بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے، اور جسم کا یہ حصہ جو ہے عموماً یہ ڈھکا رہتا ہے۔ انسان بازو اس طرح اپنے بند کر کے رکھتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض جو ہیں یہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ وضو میں کونیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے، اور اس طرح انشاءاللہ اور ان کے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شد روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ جو اندر جو سسٹم ہے اس سے انسان کا، اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کتنی حکمتیں رب ذوالجلال نے رکھی ہیں اس وضو کے اندر۔ سائنس نے جو ریسرچ کی ہے اس پر یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ آگے ہے جی مسح کرنے کی حکمت۔ مسح کرنے کی حکمت یہ کہ سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شارگ واقع ہے۔ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز سے ہے اور جسم کے تمام تر جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے برقی روح نکل کر شارگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئے جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی ملتی ہے۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے یا ویسے کچھ کر رہا تھا، تو ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں۔ پوچھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس عجیب و غریب سوال پر میں حیران ہوا، مگر میں نے کہہ دیا 2-4 ہوں گے یار، زیادہ کو نہیں۔ ابھی تم نے کیا کیا؟ اس نے سوال کیا ابھی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے وضو کیا۔ کہنے لگا کیا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، الحمدللہ 5 وقت تک نماز پڑھنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں، اور بھی نیک اعمال کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ وہ حیران ہوا، وہ ڈاکٹر فرانس کا جو اسپیشلسٹ تھا وہ حیران ہوا اور بولا میں سرجن ہوں، میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے، یعنی یہی میرا کام ہے کہ میں تحقیق کرتا ہوں کہ پاگل پن ہوتا کیا ہے، کس طرح یہ بیماری لگتی ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارے بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں۔ ہمارے دماغ ہر وقت مایا کے اندر یعنی تیرنا کر رہے ہیں، یعنی چل رہے ہیں، اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی شخص شے سے ہوتی ہے تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی، کچھ چیز سخت ہوتی تو ٹوٹ جاتی۔ دماغ سے چند رگیں نکلتے ہیں، وہ آگے بتانے لگا۔ ہمارے گردن کی پشت سے سارے جسم اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت
خشک رکھی جائے تو ان رگوں یعنی ان میں خشکی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بڑے بار رکھنے کی بھی تھوڑی سی وہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں رکھنے چاہیے، اس سے گردن خشک ہوتی ہے اور کافی بیماری لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار تر کیا جائے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا، یعنی ہم نے تو اس طرح مسح کیا تو اس طرح وہ کر لیتے ہیں ہم۔ واقعی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرانس کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہہ رہا ہے جو غیر مسلم ہے۔ مزید کے مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو فرانس کا ہے، اس نے یہ ریسرچ کی ہے۔ اس نے کہا کہ جو بندہ اس طرح اپنی گردن کو تر کرتا رہے وہ کئی ایک بیماریوں سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ آئے جی آخری حکمت پاؤں دھونے کی ہے، اس کے بعد ہمارا سائنسی جو تحقیق ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ انسان چلتا ہے تو پاؤں پر مٹی بھی پلتی ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان حصہ سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں، اور بچے کچھ جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ جب ہم خلال کرتے ہیں وضو میں تو نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق جو ہے پاؤں دھونے سے نیند کی کمی پوری ہوتی ہے۔ جو آتا ہے نا بھی مجھے نیند نہیں آتی، وہ پاؤں دھو کر سوئے اچھی طریقے کے ساتھ، نیند بڑی سکون کے ساتھ آئے گی۔ دماغی خشکی، دماغ کے اندر جو خشکی ہوتے ہیں، گھبراہٹ، بے چینی، مایوسی جیسے پریشان کن امراض دور ہوتے ہیں۔ یہ سائنسی ریسرچ ہے، سائنسی تحقیق ہے غیر مسلم ڈاکٹرز کی، جو انہوں نے کی ہے کہ وضو کی بڑی حکمتیں، ہر چیز کو دھونے کی اپنی علیحدہ ایک حکمت ہے۔ ہم نے ہر ایک پر مکمل بحث کی ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمت یہ ہے کہ انسان کی جو نیند کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، دماغی خشکی دور ہوتی ہے، گھبراہٹ دور ہوتی ہے، مایوسی، پریشانی یہ دور ہوتی ہے، اور طریقے کی بیماریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس وضو کرنے کی برکت سے ہم سے دور فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین صحیحہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں، اور ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اسی چینل محمد عظیم نوری آفیشیل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دین کا جو پیغام ہے ہر دوست تک پہنچ جائے۔ آمین ببات۔